بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا جو خمیر ہوتا ہے نا، وہی ان کی اصلیت رہتی ہے اور اسی کے اثرات تمام عمر نظر آتے ہیں۔ چند دن پہلے میاں نواز شریف نے ایک بیان دیا ٹکٹ ہولڈر سے خطاب میں، اور وہ احتساب کا مطالبہ کر رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا، جسٹس اعجاز الاحسن کا اور کچھ سابقہ جسٹس اور چیف جسٹس صاحبان کا، جو جن کے ہوتے ہوئے میاں نواز شریف کے 2017 میں ہٹایا گیا تھا، ان کو نااہل کیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف ایک بڑے زبردست قسم کے نظریاتی اور انقلابی بن کر آ رہے ہیں، اور وہ آ کر صحیح طور پر احتساب کریں گے ان فوجی جرنیلوں کا بھی اور ججز کا بھی جنہوں نے ان کی حکومت ختم کی تھی۔ لوگ بڑے خوش تھے، وہ لوگ خاص طور پر جو ملک میں کہتے ہیں جناب پارلیمانی جو نظام ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ طاقتور ہونی چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن یہ احتساب، یہ طاقت، یہ بیانیاں، یہ صرف چند دن کی مار تھی۔ اب ہم نے آپ کو بہت دن پہلے بتایا کہ میاں شہباز شریف واپس کیوں گئے ہیں۔ وہ میاں نواز شریف کے اس بیان کی وجہ سے گئے تھے، اور جا کر منت سماجت کی بھائی جان جان دیو تو ساڑی واری آن دیو۔ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف نے جو ایک دم سخت بیان دیا اور کہا کہ جناب میاں نواز شریف نظریاتی ہو گئے ہیں، ایسا ہوا نہیں۔ اب دو طرح کی اس میں رائے چل رہی تھی۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ بالکل صحیح، اسی بیانیے پر چلنا ہے اور انہی چیزوں پر کو لے کر آگے چلنا ہے، لیکن چند ہی دن گزرے ہیں اور سارے بیانیے، ووٹ کو عزت، احتساب کا شکنجہ، جرنیلوں کو کٹہرے میں لانا، وہ سب کا سب ہوا ہو گیا۔ اور میاں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس، اور میاں جاوید لطیف مریم نواز اور میاں نواز شریف کے بڑے قریبی لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تب بھی وہ بڑے اگریسولی بیان دیتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ان کا بولنا میاں نواز شریف صاحب کے وہ الفاظ ہیں کہ جو ان کا بیانیہ ہے۔ اب جب وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے، جنرل فیض حمید کے احتساب کے نہیں، ہم 9 مئی کے۔ اب 9 مئی تو بڑا آسان کام ہے نا، کہ 9 مئی تو ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور جنہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ عمران خان اسی پاداش میں آج تک اندر ہے، ان کی جماعت کے لوگ، سب کچھ جو ہے وہ تہس نہس ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کا 9 مئی کے حوالے سے مطالبہ کرنا تو اپنے لیے آسانی پیدا کرنا ہے کہ 9 مئی کے کرداروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور آپ اکیلے پنجاب میں مقابلہ کریں۔ کس کے ساتھ مقابلہ؟ تو آپ کا کسی کے ساتھ ہوگا نہیں۔ اس لیے اب وہ جو میاں نواز شریف صاحب ہے نا، اب وہ وقتاً فوقتاً ان میں انقلابی جاگتا ہے، ان میں نظریاتی جاگتا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو خمیر ہوتا ہے نا، وہی اس کی اصل ہوتی ہے۔ اور اصل جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہ یہی ہے کہ وہ جنرل جیلانی صاحب کے بچے ہیں، جنرل ضیاء الحق کے بچے ہیں، وہاں سے وہ نکلے ہیں میاں صاحب۔ اور میاں صاحب پاکستان کی وزارت عظمیٰ میں 1 بار، پھر 2 بار، پھر 3 بار وہ آئے اور آ کے پھر وہ چلے گئے۔ اب پچھلے دنوں میں ووٹ کو عزت دو کا نعرے تھے، وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا؟ آج کوئی نعرہ لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا ہے، کیونکہ میاں صاحب کو معلوم ہے کہ ان کا تو وقتی نعرہ ہوتا ہے۔ اب آنے سے پہلے جیسے انہوں نے ایک ماحول بنایا، اس ماحول کے 10 دن، پورے 10 دن میں وہ سارا ماحول رفو چکر ہو گیا ہے، اور اب کسی قسم کا کوئی احتساب نہیں۔ اب میاں نواز شریف کا بیانیہ وہ ہوگا جو میاں شہباز شریف کا تھا، یعنی کہ ووٹ کو عزت دو نہیں، بلکہ جی ہاں، بوٹ کو عزت دو کا۔ اور ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید کے حوالے سے۔ ہم نے آپ کو 3 دن پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ ان تلوں میں اتنا تیل نہیں ہے کہ یہ اس چیز پر ٹک سکیں۔ اب اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ محرکات یہ تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ ایک جانب تو پنجاب میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بڑی جماعت موجود نہیں ہے، اور وہ فوکس کریں کہ عمران خان کسی طرح سے باہر نہ آئے، یعنی ہم اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ہمیں یہ شورٹی دی جائے کہ عمران خان اس الیکشن میں حصہ نہ لیں، چاہے وہ جیل میں بیٹھ کر، چاہے وہ جیل سے باہر بیٹھ کر۔
اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل محدود سا کر دیا جائے، ویسے ہی جیسے 96 کے انتخابات میں میاں نواز شریف کو شورٹی دی گئی کہ بے نظیر بھٹو کو ہم طاقت میں نہیں آنے دیں گے، اور 2/3 اکثریت میاں نواز شریف کو دے دی گئی۔ لیکن اب کی بات 2/3 اکثریت والا کوئی چانس نہیں، کیونکہ میاں صاحب کو جنہوں نے 2/3 اکثریت دی تھی 96 میں، انہی کے گلے وہ 99 میں پڑ گئے تھے، اس لیے ان کے کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے بڑھا پائیں۔ اب نہ تو وہ ریلیاں ہوں گی، نہ وہ لمبے چوڑے استقبال ہوں گے، ہاں جلسہ ضرور ہوگا اور بڑا جلسہ کر لیں گے پاکستان مسلم نون، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ جو چائنا کے بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں نا، وہ نہیں آیا۔ میں نے ابھی ایک دوست کے موبائل پہ کامنٹ کیا، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، نے کہا کہ میاں صاحب وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نظریاتی اور انقلابی بن جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ میاں صاحب ہیں، کوئی چائنا کے بھٹو بننے کی کوشش نہ کریں، بھٹو ایک تھا، وہ جا چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ یہ دن بدن اور دن اور رات میں جو میاں صاحب کے نظریات کی جو تبدیلی ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔